Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم کتھارسس یعنی تنقیہ نفس پر بات کریں گے۔ کتھارسس سائیکالوجی یا سائیکو تھراپی کی زبان میں بولا جانے والا ایک بہت کامن ورڈ ہے جس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ کتھارسس یعنی تنقیہ نفس ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے دبے ہوئے شدید جذبات اور احساسات کا کسی صورت میں اظہار کر کے ذہنی سکون اور تجدید حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان کتھارسس نہ کرے تو اس کے اندر دبے ہوئے جذبات اور احساسات غصے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر یہ غصہ کسی بھی صورت نہ نکلے تو یہ انسان کا خود پر نکلتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کسی نہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہو جاتا ہے اور انسانی معاشرے میں غصہ، پریشانی، دکھ اور ذہنی تناؤ بڑھنے لگتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر کتھارسس کو انتہائی آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم بائی میننگ دیکھتے ہیں کلینزنگ یا پھر پیوریفیکیشن۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا، اس کا مطلب اپنے ہر طرح کے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے۔ جب ہم مختلف مواقعوں پر اپنی فیلنگز یعنی احساسات کا ٹھیک طرح سے اظہار نہیں کر پاتے تو ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو نامکمل اور ادھوری جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں یہ ہمارے سب کانشیس میں اپنا ایک مسکن بنا لیتی ہیں۔ ہر انسان اپنے ہی انداز میں کتھارسس کرتا ہے۔ کوئی پوئٹری پڑھتا یا لکھتا ہے، کوئی پینٹنگ بناتا ہے، یعنی اگر کوئی پینٹر ہے تو وہ پینٹنگ بنا کے اپنے کتھارسس یعنی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی غصے میں چیختا چلاتا ہے، کسی کا رونے کے بعد یعنی آنکھوں سے آنسو بہانے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوکنگ کا شوق ہے تو وہ کوئی نہ کوئی گھر میں ڈش بنا کر اپنے کتھارسس کر سکتا ہے۔ کوئی میوزک تھراپی یعنی اداس غزلیں یا قوالیاں یا پھر گانے سننے کے بعد کسی کو کتھارسس کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کسی ذہنی تناؤ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس سے ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو کتھارسس ہے وہ ہر ایک کے انداز مختلف ہوتا ہے۔ انسان کتھارسس کے ذریعے اپنے اندر کے غبار کو نکال دیتا ہے، یعنی ایک جذبات اور احساسات کا جو بوجھ ہم اپنے دل پر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، انسان کتھارسس کے ذریعے اپنے اندر کے اس غبار کو نکال دیتا ہے تو اس کے اندر زندگی خوشی سے گزارنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ کائنات کی جو بھی ایک کلرفل اور جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں انسان اس سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ ہمیں اپنی ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ براہ راست انسان کی جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کے لیے کتھارسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی کو بھرپور جینا سیکھیں، خوشی کے مواقعوں کو کھل کر سیلیبریٹ کریں۔ جب دکھ اور تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کا اظہار کریں۔ کسی کی بات بری لگی تو اس کو بتائیں کہ جناب آپ کی یہ بات مجھے بری لگی ہے۔ کسی نے آپ کی مدد کی ہے تو آپ اس کا کھل کر شکریہ ادا کریں۔ کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو کھل کر درخواست کریں۔ اگر کسی میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو اس کی کھل کر تعریف کریں۔ یعنی انسان اپنے اندر اگر اپنے جذبات اور احساسات کو، خیالات کو سپریس کرتا ہے، جتنا زیادہ ہم سپریس کرتے ہیں اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو، اتنا زیادہ ہمارے دل کے اوپر ایک بوجھ بنتا جاتا ہے، جس سے ہماری سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں زندگی کا مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت ہی آسان اور سادہ اور خوشیوں والی گزرے، ایک پرسکون زندگی گزرے، تو اس میں ہم سب کو اپنا ایک کتھارسس کا سورس ڈھونڈنا پڑے گا۔ ذہنی تناؤ یعنی سٹریس اور بے سکونی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے مثبت اور منفی محسوسات یعنی فیلنگز یا ایموشنز کو دباتے ہیں، سپریس کرتے ہیں، اور اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ان کا ایک بیگیج لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس بیگیج میں برسوں پرانی ہماری یادیں ہوتی ہیں، دشمنیاں، محرومیاں، نفرتیں اور گلے شکوے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے دل کے اندر جمع کیے ہوتے ہیں۔ یہ اذیت اور دبے ہوئے احساسات زندگی کی خوشی اور اطمینان کو چھین لیتے ہیں۔ اپنے بیگیج کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے ایسے جذبات اور احساسات اور سوچ کو منطقی انجام تک پہنچائیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کتھارسس یعنی دل کے غبار کو نکالنے کے لیے یا پھر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے جذبات کا ہمیشہ کھل کر اظہار کریں، کچھ دل میں نہ رکھیں۔ اچھے انداز اور الفاظ کے ساتھ ہر قسم کے جذبات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے دل کو دشمنیوں سے، نفرتوں سے اور گلو شکووں سے نہ بھریں۔ آپ کا کوئی شیئرنگ پارٹنر ہو سکتا ہے، یعنی کسی ہمدرد کے سامنے دوسروں سے متعلق اپنے سب جذبات کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ شیئرنگ پارٹنر ہمارے والدین، دوست، ٹیچر یا پھر کوئی لائف پارٹنر ہو سکتا ہے۔ پوئٹری کریں، کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھی جا سکتی ہیں۔ دلچسپ علم سے مستفید ہونے کے لیے ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کتھارسس کرنے کے لیے آپ کی کوئی بھی ہابی ہے، مشغلہ ہے، جیسے کتابیں پڑھنا،
ڈاکومنٹریز دیکھنا یا پھر پینٹنگ وغیرہ کرنا، یعنی کوئی بھی اسکل یا کوئی بھی ہابی جس کو کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک کتھارسس کا سورس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ سوشل ویلفیئر کاموں میں حصہ لیا جا سکتا ہے، لوگوں کی مدد کر کے دل کو سکون مل سکتا ہے۔ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کریں، اس سے دل کو راحت اور وجدان ملتا ہے، جذبات کلیئر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اس سے لاشعور کی گرہیں کھلتی ہیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کریں، شکایات کریں، گفتگو کریں، نماز کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، تسبیحات اور اذکار کے ذریعے ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کتھارسس کا سورس ڈھونڈنے میں یا پھر کتھارسس کرنے میں یعنی دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں، دل کا غبار نکالنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے تو کاؤنسلنگ حاصل کریں، کسی ماہر نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ کے سامنے کتھارسس کریں اور اپنے دل اور لاشعور میں سالوں پرانے دبے جذبات کا اظہار کر کے اپنی ذہنی صحت اچھی کریں اور اپنی صلاحیتیں بحال کر کے کھل کر جینا سیکھیں، کیونکہ آپ کے لاشعور کا تناؤ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ سے منسلک لوگوں کی زندگی کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ اپنے سورس آف کتھارسس یعنی کتھارسس کے ذریعے کو ڈھونڈتے ہوئے اسے استعمال بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔